ایران گریٹ اگین والا ٹویٹ بھی آ گیا. اگر آپ کو 2-3 لائنوں میں سم اپ کرنا ہو کہ سب کچھ جو ہوا تو ہمارے لیے اس کی کوئی ریلیونس ہے, کوئی ہم نے سیکھنا چاہیے, یا ہم ساؤتھ ایشیا میں ہے وہ روکیں؟ ہمیں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا جی, میں کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا, میں جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن چلیں ایک دو باتیں اگر ہم پاکستان کے خصوصی اس پہ زاویے سے دیکھیں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ طریقہ کار جو مرضی ہو امریکہ رجیم چینج میں ملوث ہوتا ہے. یہ ایک واضح ہو گئی بات. اب ایک جملے میں اگر اس کو اور سم اپ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا جملہ ہمیں نیو یارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر نے بھی دیا ہے, اپنی ٹویٹ میں بھی اور اپنی پریس ٹاک میں بھی, جو انہوں نے آج اپنے اس دن ان کا تیسرا یا چوتھا دن تھا ایز میئر. اور چونکہ نکولس ماڈورو جو معزول صدر ہیں وینزویلا کے, ان کو نیو یارک کڈنیپڈ, ہاں, اور نیو یارک کی عدالت میں ہی لایا جا رہا ہے, تو واضح طور پہ زہران ممدانی نے ریکارڈ پہ یہ بات کی ہے اور صدر کو فون کر کے براہ راست کہی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی جرت کو. کیا کہا ہے اپنی مخالفت کا, I have expressed my opposition, کہ یہ نہ صرف امریکہ کے وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, اور یہ ایک ابڈکشن ہے, اور یہ ایک غیر قانونی, ان کے الفاظ تھے illegal regime change ہے. سو یہ تو اس کا ایک تجزیہ ہو گیا. ہمارے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے آئی ڈونٹ نو. یہاں پہ بھی ابھی آتے ہیں, یہاں رجیم چینجز ہوتی رہی ہیں ہمارے لیے. دیکھیں مجھے تھوڑی سی, اور ہم سب کو کوئی زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے اس پہ, کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ گرین لینڈ کے بارے میں بھی کیا کچھ کہہ چکے ہیں, وہ کینیڈا کے بارے میں کیونکہ اس کو اپنا 55واں بنوا لیں گے, ریاست بنا لیں گے, اس طرح کی باتیں بھی ہو چکی ہیں. تو ہونے کو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم یہ ایک جس طرح اب آج کل وہ 5th جنریشن, یا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 21ویں صدی میں اب AI آ گیا ہے, اور یہ اور بہت سی جو طریقہ کار آ گئے ہیں, اسی طرح یہ بھی 21ویں صدی کا ایک سامراج کا ورژن ہے, امپیریلزم کا ایک نیا روپ ہے. نیا روپ ہے امپیریلزم کا. ہم نے تو ٹرمپ کے حوالے سے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ریکمینڈ کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا زیادہ, لیکن ہم نے ریکمینڈ کر دیا. آپ کو ویسے حیرانی ہوئی تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جس طریقے سے ہو رہا تھا؟ جی حیرانی ہوئی, بیکاز ہم چاہے صدر کوئی بھی ہو, امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جھنڈا لہرایا تھا, اور بلکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی اس وقت کے صدر تھے فرینکلن روزویلٹ. انہوں نے 1823 کا جو مونرو ڈاکٹرن تھا اس کو ایکسپلیسٹلی بیان دیا کہ اب ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے, اور وہ 202 سال پہلے, بڑی دلچسپ بات ہے, سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب ڈونرو ڈاکٹرن آ گیا. کیا تھا کہ یہ لاطینی امریکہ میرا محلہ ہے, یہاں کوئی نہیں آئے گا, یہ میرا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ میں یورپ میں انٹروین نہیں کروں گا. میں وہی بھی کہنے لگا تھا گرین لینڈ تو اس محلے میں نہیں آتا نا, ہاں ٹھیک ہے, نہ ایران اس محلے کے اندر آتا ہے. اس نے کہا میں یورپ میں انٹروین نہیں کروں گا, لیکن یہ میرا محلہ, یہاں کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو صدر ٹرمپ کے بارے میں جو آخری چیتھڑے تھے کسی کے ذہن میں بین الاقوامی قانون کے, رولز بیسڈ آرڈر کہا جاتا تھا, وہ چیتھڑے بھی اس نے, بلکہ اگر میں ایک زبان استعمال کروں کہ وہ جو سطر ہوتا تھا طاقت کے استعمال کے اوپر, وہ اس نے پھاڑا, نظام کو اڑا کے رکھ دیا. نظام کو اڑا کے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صدر ٹرمپ کو سیریسلی لینا ہے, کہ ہم ان کی بہت ساری باتیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں. نومبر میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس نے ریلیز کی, اس میں باقاعدہ لکھا مونرو ڈاکٹرن. لوگوں نے کہا کیا یہ 202 سال کی پہلے باتیں کہاں سے اٹھا لی ہیں, لیکن اس نے ایکشن کر دیا. ویسے پہلی ٹرم سے وینزویلا کے آئل کے اوپر تو فواد اس کی پہلی ٹرم سے نظر ہے نا, بار بار آئل کے بات کرتے ہیں, لیکن یہ جس طرح کیا, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ملک چلانا ہے, اپنی آئل کمپنی کے حوالے کر دیا, اب کولمبیا کو بھی کہہ رہا ہے, میکسیکو کو بھی کہہ رہا ہے, تو یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. نہیں, ایک بات, یہ ملک چلانے کا جو انڈیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فوجی اب وہاں موجود نہیں ہے, لہٰذا میں جو حکومت بھی تبدیل نہیں ہوئی, حکومت بھی وہی ہے جو وائس پریزیڈنٹ کے, میں انہی کے ذریعے اپنی کوئرژن سے. خرم صاحب اس نے ملک کو بند کیا ہوا ہے, اس نے اس کی فضا بند کی ہوئی ہے, اس نے بارڈر کے اوپر اپنے جہاز لگائے ہوئے ہیں. وہ جو ہمارا خیال تھا نا جی کہ اب آپ نے گھیرا ڈالنا ہے, تو گھیرا تو فضا سے ڈالا ہوا ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے. دیکھیے افغانستان میں 20 سال انہوں نے مار کھائی, وہ قبضہ نہیں کر سکے, وہ حکومت نہیں بنا سکے, اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کر سکے. عراق میں انہوں نے 10 سال مار کھائی, اسٹیٹ بلڈنگ نہیں ہو سکی, لہذا وہ اسٹیٹ بلڈنگ ہی ٹرائی نہیں کرے. ان کو صرف ریسورسز کے اوپر جو تیل ہے اس کنٹرول چاہیے. وہی سرپرائز, ساری زندگی ہم نے یہی پڑھتے رہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں حیرانی ہو رہی ہے تو میری بہت ہی پریشانی کی بات ہے. وہ ایک اٹالین فلاسفر تھے ان دی ارلی 20th سینچری, انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ
لکھا تھا, بولا تھا, وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں انگریزی میں. انہوں نے کہا دی اولڈ آرڈر از ڈائنگ, دی نیو آرڈر از اسٹرگلنگ ٹو بی بورن, وی لیو ان دی ایج آف مانسٹرس. تو اس ٹائم آپ یا تو آپ خود مانسٹر ہوں, یا آپ کسی مانسٹر کے دوست ہوں, یا آپ کے پاس کسی مانسٹر کی پروٹیکشن ہو. وہ ڈنمارک جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے, وہ تو دوست ہے, وہ اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی دوست دشمن کی تمیز بھی ختم ہو گئی اب تو. جن نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری کی تھی بشمول آپ, وہ ڈگری آپ کی ہو گئی ہیں فارغ ساری. جو کچھ پڑھایا گیا تھا سب کانسیپٹ فارغ ہو گئے ہیں. جو پچھلے 100 سال سے جو تھیوری بھی بنی اور جو پریکٹس بھی بنی, اب ایک نیا آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی, کیوں باقی تو ڈیبیٹ بڑی پھیل جائے گی, پہلے ذرا کلوزر ٹو ہوم آتے ہیں. ایران ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جس نیبرہڈ میں ہم رہتے ہیں, ہمیں صرف اب خطرہ وہاں سے نہیں ہے, خطرہ اس نیبرہڈ کو باہر سے آ رہا ہے, اور اس کا ایک ریفلیکٹڈ خطرہ ہمارے اوپر بھی ہے. سو صرف ایسٹرن بارڈر جو ہے دیٹ از ناٹ دا پرابلم. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ اس موقع پہ کوئی رولز تو ختم ہو گئے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ نے اگلے کو دبکا لگانا ہے, ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو بہت سارے ممالک کا ہو رہا ہے. وہ دبکا آپ نے ایسٹ میں لگانا ہے, ویسٹ میں لگانا ہے, وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. بٹ دا فیکٹ از کہ ابھی جو آپ نے شروع میں وہ میک ایران گریٹ اگین کا ذکر کر دیا ہے, تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر افغانستان ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے. تو ان حالات میں پاکستان, اور یہ بائی دا وے یہ تھیوریٹیکل خطرے تو نہیں ہے نا, یہ پریکٹیکل خطرہ ہے. نیا آرڈر نہیں ہے, یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا آرڈر ہے, کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو کر گزرے وہ کر گزرے. اس وقت وہ ممالک میں جاتے ہوتے تھے نا, تو ان ممالک کو ڈیولپ کرتے ہوتے تھے. اب یہ بنے بنائے ملک اٹھا رہے ہیں نا, اب تو صرف وہ بندہ نہیں اٹھا رہے, وہ ملک اٹھا رہے ہیں. گرین لینڈ چک لو, پناما ہمارے پاس آ جائے, یہ میکسیکو آ جائے. پہلے یہ ذرا فردر جو بات کی, ایران سے واپس آتے ہیں, تو انہوں نے ایران کے بارے میں پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا, لاکڈ لوڈیڈ اور اینڈ ریڈی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹرز کو ہاتھ لگایا تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. اب پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ایران کے چاروں خطوں میں گھومے ہوئے ہیں, تہران سمیت وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, اور اب انہوں نے یہ کیمپین شروع کر دی ہے, اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دس, کہ یہ کیا ہو سکتا ہے ایران کے بعد؟ دیکھیں میں ایک دو شارٹ کامنٹس ہیں. ایک لارجر کانٹیکس میں جو تھوڑا سا میرا ویو ڈفرینٹ ہے جو ابھی تک بات کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اونلی دا ویلویٹ گلوز آف لبرل آرڈر ہیو بین ٹیکن آف, اور جو را پاور ہے وہ اپنی بروٹ مینیفیسٹیشن میں سامنے آ رہی ہے. وہ جو آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا تھا, میری رائے میں اس کو عالمی ادارے اور عالمی قانون جو ہے وہ احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ طاقت کے استعمال پہ مجبور اور پابند نہیں کرتے تھے, اس کو صرف اخلاقی قدروں کے اعتبار سے لیجیٹیمائز کرنے کا کام کرتے تھے. لیکن وہ لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی. آپ نے دیکھا نا, آپ نے بین الاقوامی لاء میں آپ نے ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا کانسیپٹ دیا کہ انسانیت کو خطرہ ہو تو آپ انٹروین کر سکتے ہیں. اب وہ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے تمہارا آئل نظر آ رہا ہے, تم نے میری 2 کمپنیوں کا $12 بلین دینے ہیں, اور میں نے تمہارا ملک ٹیک اوور کرنا ہے. تو وہ آپ اس کو ریفرنس بھی نہیں کر رہا. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز تھے, قانون تھا, یہ جو چورن بیچی گئی تھی ڈیولپنگ ورلڈ کو, جو نئے ممالک آزاد ہوئے تھے, تاکہ آپ ہماری پاور کو, جو منوپلی ہے پاور کی P5 کے پاس, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, آپ NPT سائن کر دیں, آپ ڈی نیوکلرائز کر دیں, تاکہ ہماری جو ایکسکلوسیو ایکسرسائز اینڈ مینٹیننس آف پاور ہے اس کو آپ ٹالریٹ کریں. لیکن پھر جب یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے نکلنے لگیں, اور آخری بات جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا انہوں نے حوالہ دیا خرم صاحب نے, اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ڈیسائسو سینچری ہے امریکہ کے لیے ٹو مینٹین دا آرڈر. تو اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ اس ایمرجنس اینڈ ریسرجنس آف ادر پاورز کو ڈیلے اور ڈسرپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف تیل ایشو نہیں ہے وینیزویلا میں, تیل بہت بڑا ایشو ہے, سب سے بڑے ذخائر ہیں, لیکن وہاں کی جو رجیم تھی وہ لائک مائنڈڈ نہیں تھی. وہ چین, ایران, آخر میں آ کے دیکھیں ان کے ساتھ بھی وہ دفاعی تعلقات بڑھا رہی تھی, آخر میں آ کے سب کچھ آفر کر دیا تھا. اور ابھی بھی وہاں پہ جو انٹرم کی لگی ہوئی ہے ارینجمنٹ جو ہے, وہ بیک اینڈ کے اوپر ساری امریکہ کے ساتھ طے شدہ ہے نا. سو یہ ہمارا جو رومانس ہے نا جی, کہ امریکہ کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, نہیں بالکل بھی نہیں دیا تھا. مطلب وہ تو نہیں, میں ایک کوئی کامنٹ ایران کے حوالے سے, اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے.
اگر ایران کے حوالے سے سم تھنگ از بینگ پلانڈ. اور میں آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً کوئی 17-18 C-17 کی فلائٹس جو ہیں امریکن بیسس سے جرمنی اور مڈل ایسٹ آئی ہیں. تو دیر از something is happening. اور یہ ہیجنگ اسٹریٹجی ہے ورلڈ آئل پرائسز کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ذخیرے کے اوپر کو کیپچر کرنا, تاکہ ایران کا جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ آئل ویپن ہی ہے. دیکھیے ہم ٹرمپ کی بات کریں نا کہ وہ یہ ایک اولڈ امپیریلزم واپس آ گیا, اور اس کو جدھر دل کر رہا ہے وہ جو مرضی کر رہا ہے جس ملک کو چاہے وہ آ کے یرغمال بنا لے, بندے اٹھا لے, صدر اٹھا لے. لیکن اس میں ایک ٹیسک ایڈمیشن یہ بھی ہے کہ جی اب یہ علاقہ ہمارا ہے, وہ علاقہ پیوٹن آپ کا ہے, وہ علاقہ چین آپ کا ہے. تو وہ جو ایک سول ہیجمن تھا وہ انہوں نے خود بھی اکنالج کر لیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالیں, یہ ادھر آپ نے نہیں آنا. یہ ویسے یہ اس کو بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی آپ نے ہلکا بندیاں کر لی ہیں بنیادی طور